أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تکونن من الذین، اور مت ہونا ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے کیا کیا، کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، خدا کی نشانیوں کو دیکھا، اس کے باوجود انکار کر گئے، فتکون من الخاسرین، اور اگر ایسے ہو گیا یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو تم خراب ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے، خسارہ، نقصان، ٹوٹا، کسی لفظ سے تعبیر کر لیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارا نقصان ہو جائے گا، خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر پھر اسے نہ جھٹلا۔ اللہ کی کئی ایک نشانیاں آتی ہیں، کئی ایک چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں جو اسے ہدایت کی اور سیدھی راہ دکھاتی ہیں، لیکن انسان اس پہ غور نہیں کرتا۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب اسی لیے آئی ہے کہ لوگ اسے پڑھیں، اس پہ غور کریں اور اس سے ہدایت پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی لیے تھی اور اب بھی ہیں کہ لوگ اسے پڑھیں، غور کریں، اس سے ہدایت پائیں۔ اسی طرح کتاب و سنت اصل میں جو لوگ اس کے پیروکار ہیں، ان میں ایسے لوگ، ان کا وجود چلتے پھرتے وہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرا دیتا ہے اور انسان غور نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا تھا اور اپنی غفلت سے کھو دیتا ہے، شاید اس لیے کہ قیامت میں اللہ حجت قائم کرے اور دلیل دے کہ ہم نے تمہاری زندگی میں ایک یہ احسان بھی تم پہ کیا تھا، تم کہاں سے کھو گئے تھے۔ اس لیے کبھی کبھی عملاً تکذیب کر دیتا ہے اور کبھی حال سے، زبان سے اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا کہ زبان سے انہوں نے جھٹلا دیا اور انہوں نے کہا تم تو نبی نہیں۔ اور اللہ تعالی نے جس خسارے کا ذکر کیا، اس سے بڑا خسارہ ہو بھی نہیں سکتا کہ انسان قیامت کے دن اپنے آپ کو ہرا دے اور ہار جائے اور کھو دے اپنی جدوجہد کو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ تم بتاؤ بے وقوف آدمی کون ہوتا ہے؟ تو وہ بڑے کوئی دانا بزرگ تھے، انہوں نے کہا حضرت جو دوسرے کی دنیا بناتے بناتے اپنی دنیا تباہ کر دے، بڑے ہی بے وقوف آدمی، دوسرے کا کام آ گیا اور اپنی دنیا برباد کر لی۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی بڑے بے وقوف کو جانتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا عمر وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جو دوسرے کی دنیا بناتے بناتے اپنی عاقبت تباہ کر دے۔ اور کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی دنیا بنانے میں اپنی عاقبت انسان خراب کر لیتا ہے، اور یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں، رشوت، حرام کا پیسہ، ناجائز سفارشیں، خود اپنی اولاد کے لیے ناجائز کام کرنا، محض اس لیے کہ یہ اولاد اور بچے دنیا میں راحت حاصل کریں، اور اپنی عاقبت برباد کر لی کہ اللہ کے ہاں آخرت میں پہنچ کے اپنے آپ کو تباہ کر دی۔ اس لیے سوچ سمجھ کے کام کرے، کوئی شخص اپنے اعمال کے نتائج سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔